کرب سائیکل۔ السلام علیکم۔ آج ہم کرب سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے۔ کرب سائیکل بیسیکلی ایک بہت زبردست ٹاپک ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر خوشنود الرحمان اور میں اسلامیہ کالج پشاور میں پڑھاتا ہوں۔ تو جہاں تک کرب سائیکل کا تعلق ہے، اس کو ٹرائی کاربوکسیلک ایسڈ سائیکل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 کاربوکسیلک ایسڈ کے فنکشنل گروپ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایچ اے کربس یا ہینس ایڈولف کرب نے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ اور جب پائرووک ایسڈ گلائکالائسس میں بن جاتا ہے تو پھر یہ ایروبک ریسپائریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو پھر لنک ری ایکشن اور الٹیمیٹلی کرب سائیکل میں بات آ جاتی ہے، اور یہاں پر اس کے مکمل پائرووک ایسڈ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے۔ اس سائیکل کا مقصد یہ ہے کہ اسی ایسیٹک ایسڈ کو جو کہ پائرووک ایسڈ کے ڈی کارباکسیلیشن یا آکسیڈیشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی مکمل ڈی کارباکسیلیشن ہو جائے۔ اس سینس میں جو بات کریں گے وہ بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں، کیٹابالک ری ایکشنز اور اینابولک ری ایکشنز۔ تو اس لیے کرب سائیکل کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایمفیبولک پاتھ وے ہے، کیونکہ ایک سائٹ پر اس میں کچھ مالیکیولز کی بائیوسنتھسس ہو رہی ہے، جیسے پروٹینز، نیوکلک ایسڈ، اور دوسرے سائٹ پر اس کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، جیسے اسیٹائل کو انزائم اے یا فیٹس وغیرہ یا کسی اور مالیکیول کی۔ تو یہاں پیارے اسٹوڈنٹس، یہ بات قابل غور ہے کہ کرب سائیکل اینابولک اور کیٹابولک دونوں ہیں۔ اس میں میٹابولزم اپنے عروج پر ہے، اس کا تعلق ایروبک ریسپائریشن سے ہے۔ یہ مائٹوکانڈریا کے میٹرکس میں ہوتا ہے، اور یہ ایمفیبولک ہے۔ ایمفیبولک پروسیس سے مراد یہ ہے کہ ایسا پروسیس کہ جس میں دونوں ساتھ ساتھ میں ہو رہے ہوں۔ اس کو سٹرک ایسڈ سائیکل بھی کہتے ہیں، ٹرائی کاربوکسیلک ایسڈ سائیکل بھی کہتے ہیں، اس کو کربس سائیکل بھی کہتے ہیں۔ اور کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز، سٹرک ایسڈ، یہ جو جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں ایروبک ریسپائریشن میں، اس میں میٹرکس آف مائٹوکانڈریا میں اس میں کرب سائیکل ہوتا ہے۔ کرب سائیکل میں ٹوٹل 12 اے ٹی پی پیدا ہوتے ہیں، جس میں 3 NADH2 NADH، 1 FADH2 اور 1 سبسٹریٹ لیول اے ٹی پی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ کرب سائیکل کا امپورٹنٹ MCQs بھی تھوڑے سے ڈسکس کر لیں ساتھ ساتھ میں، کہ کیسے ٹوٹل کرب سائیکل ایک اسیٹائل کو انزائم اے سے 12 اے ٹی پی پیدا ہوتے ہیں۔ 3 NADH تو 3/3 is equal to 9، 1 FADH which is equal to the 2 is equal to 2 ATP، and ایک سبسٹریٹ لیول ATP ہے۔ تو اس کا اگر اوورال ہم بات کریں تو اوورال بات یہ ہے کہ اس میں یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 میجر ری ایکشنز کرب سائیکل میں، یعنی جیسے ہی پائرووک ایسڈ آ جاتا ہے، اس میں 2 میجر ری ایکشن انوالوڈ ہوتے ہیں، جس میں ایک میں فارمیشن آف اسیٹائل کو انزائم اے ہے اور دوسرے میں ری ایکشن آف سٹرک ایسڈ سائیکل ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسی سائیکل کو 1953 میں سر ہینز ایڈولف کرب نے، اس نے لیپ مین، جس نے اے ٹی پی کا سائیکل کا جو فادر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ نوبیل پرائز جیتا تھا۔
Before entering into the Krebs cycle, carbohydrate, fats and proteins are catabolized by separate pathway to form acetyl coenzyme A. تو اس طرح سے پائرویٹ جو ہے وہ لنک ریئیکشن، سوانسن ریئیکشن یا پائرویٹ آکسیڈیشن یا پائرویٹ ڈی کارباکسیلیشن کے ذریعے سے ایسیٹائل کو انزائم اے بن جاتا ہے. اس دوران ایک ڈی کارباکسیلیشن ہوتی ہے، مطلب CO2 بنتا ہے، اور اس میں انزائمز جو انوالو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک پروسیس ہے جس میں اس پروسیس میں گلائکالسس سے پائرووک ایسڈ بن جاتا ہے، اور پھر کو انزائم اے اور NAD اور پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کی موجودگی میں ایسیٹائل کو انزائم اے بن جاتا ہے اور وہ کربس سائیکل میں انٹر ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ ایک irreversible پروسیس ہے. irreversible پروسیس اس لیے ہے کہ یہ آکسیڈیٹیو ڈی کارباکسیلیشن اس میں ہو جاتی ہے، اور molecule of 1 carbon in the form of CO2 is removed from pyruvate. اس دوران ایک NADH بن جاتا ہے، اور گلائکالسس اور کربس سائیکل کے دوران اس کو لنک کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو لنک ریئیکشن بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لنک ریئیکشن جو ہے اس کے دوران یہ بھی میٹرکس میں ہی ہوتا ہے. یہ بات قابل غور ہے. اس کے اندر 3 ATP، اس کے اندر جو NADH بنے گا اس سے 3 ATP ہی بنیں گے، اور یہ مکمل ڈی کارباکسیلیشن ہو رہی ہے پائرووک ایسڈ کی، پائروویٹ کی. اچھا، اب دوسرا جو ہے وہ ہے ریئیکشن آف سٹرک ایسڈ سائیکل یا فارمیشن آف سٹریٹ. یہاں پر یہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی تو اٹ از اے کنڈنسیشن ریئیکشن. ایسیٹائل کو انزائم اے آکزیلو ایسیٹیٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے. جب یہ آکزیلو ایسیٹیٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے سٹریٹ سنتیز کی موجودگی میں، تو آکزیلو ایسیٹیٹ اور یہ مل کر دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں CaIO کے SSFMO، تو پہلا سٹرک ایسڈ بنتا ہے CaIO. تو اب یہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آکزیلو ایسیٹیٹ یہ ہے، نیٹ پر بھی اس کے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوہ سٹرک ایسڈ از آ سلی اسٹوپڈ فنی مالیکیول. تو اوہ اور ایسیٹائل جو ہے یعنی آکزیلو ایسیٹک ایسڈ، یہ سٹرک ایسڈ، تو یہ سٹرک ایسڈ بنتا ہے پہلے. پھر اس سے اس طرح ہوتا ہے کہ پانی نکل جاتا ہے اور پانی آ جاتا ہے، تو اس کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں، دوسرا پوائنٹ جو ہوتا ہے، آئسومرائزیشن آف سٹریٹ ٹو آئسوسٹریٹ. تو آئسومرائزیشن آف سٹریٹ اس طریقے سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. تو دا انزائم ایکونیٹیز اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پہلے جب پانی اس سے نکل جاتا ہے تو سز ایکونیٹیز بن جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی ری ارینجمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آئسوسٹریٹ بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ درمیان میں سز ایکونیٹیز بنانے کی کیا ضرورت ہے، یا سز ایکونیٹیٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو سز ایکونیٹیٹ آئسوسٹریٹ ڈائریکٹ نہیں بن سکتا، درمیان میں یہ کنورژن ضروری ہے. تو جب اس کی کنورژن ہو جاتی ہے اور اس کے لیے انزائم جو چاہیے ہے وہ ایکونیٹیز یہ اس کی کیٹالیٹک پراپرٹیز ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے، مطلب یہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن اور ہائیڈریشن ہو رہی ہے. پہلے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پھر ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. یہ 2 سٹیپس میں یہ ریئیکشن ہو رہا ہے. پھر تھرڈ سٹیپ ہمارے پاس ہے فارمیشن آف الفا کیٹو گلیوٹیرک ایسڈ. اب الفا کیٹو گلیوٹیرک ایسڈ ایک سب سے الگ مالیکیول ہے، کیونکہ یہ سب سے الگ تلگ اس لیے ہے کہ اس میں 5 کاربن ہیں، اس سے آگے 4 ہیں اور اس سے پیچھے 6 ہیں. یہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، اور اس کے دونوں سائڈ پر یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہے. آئسوسٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم اس میں انوالو ہے، اور
اس میں NADH بھی بن رہا ہے. دس از این آکسیڈیٹو ڈی کارباکسیلیشن ریئیکشن. تو یہاں پر ڈی کارباکسیلیشن 2 مرتبہ ہو رہی ہے اور آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر انزائم ڈی ہائیڈروجنیز انوالو ہے. اور انزائم ڈی ہائیڈروجنیز پہلے آئسوسیٹریٹ سے آکزیلو سکسینیٹ بناتا ہے، اور پھر آکزیلو سکسینیٹ سے الفا کیٹو گلیوٹریٹ بناتا ہے. اور ایک بتا چکا ہوں کہ NADH بھی بنتا ہے، اور یہ irreversible ریئیکشن ہے کیونکہ یہاں پر ڈی کارباکسیلیشن ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس ایک اور بات آ جاتی ہے کہ الفا کیٹو گلیوٹرک ایسڈ. تو الفا کیٹو گلیوٹرک ایسڈ جو ہے وہ یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ 5 کاربن کا ہے. اس کے بعد جو سٹیپ ہوگا وہ سکسینائل کو انزائم اے کا ہوگا. اس کے لیے الفا کیٹو گلیوٹریک ڈی ہائیڈروجنیز ایک انزائم ہوگا. تو یہاں پر اس سے یہ سکسینائل کو انزائم اے بنے گا، NAD بنے گا، NADH بنے گا، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گا. یہ آکسیڈیٹو ڈی کارباکسیلیشن ہے یہ بھی، اور الفا کیٹو گلیوٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم اس میں انوالو ہے. پھر سن لیں، آکسیڈیٹو ڈی ہائیڈروجنیشن ریئیکشنز ہیں، اور الفا کیٹو گلیوٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز ہے، اور ایک کو انزائم اے جو ہے وہ کیریئر کے طور پر سرو کرتا ہے. تو یہ اور NAD جو ہے وہ الیکٹران ایکسیپٹر کے طور پر سرو کرتا ہے. تو یہ ایک ریئیکشن ہے جس میں کو انزائم اے جو کہ سکسینائل گروپ کیریئر کے طور پر جاتا ہے، اور NAD وہ الیکٹران ایکسیپٹر کے طور پر جاتا ہے. اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ NADH اس طریقے سے ایک پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم شارٹس میں بھی بتاتے ہیں. شارٹ جو ایسے ہی تھوڑے سے کیا کہتے ہیں یہ جو نیمونکس ہوتے ہیں کہ NADH بنائیں ہر O سے پہلے اور K کے بعد. تو K کے بعد اب NADH بن رہا ہے. پھر ایک اور سٹیپ آ جاتا ہے، اس سٹیپ کو کہتے ہیں فارمیشن آف سکسینیٹ. تو فارمیشن آف سکسینیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک انارگینک جمع ہو، اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، GDP اس سے GTP بن رہا ہے. یہاں پر سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن ہو رہی ہے. سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن کنورژن آف سکسینائل کو انزائم اے ٹو سکسینیٹ is catalyzed by succinyl coenzyme A synthase and succinic thiokinase enzyme. تو یہاں پر ایک اور بھی کہتے ہیں کہ سکسینائل کو انزائم اے سکسینیٹ بن جاتا ہے. اگر ترتیب یاد نہ ہو تو ایک جگہ پر میں نے سنا ہے کہ لیٹ اور ایٹ اس طرح کی بات ہے. سکسینیٹ از لیٹ مطلب بعد میں آتا ہے. دس از سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن. یہاں پر سبسٹریٹ لیول دیکھیں، سبسٹریٹ لیول فاسفورائلیشن پر آپ کے کویسچنز آتے ہیں کہ کرپس سائیکل میں ادھر صرف ہو رہا ہے اور گلائکالسس میں ہوتا ہے 7 اور 10 پر. 7 اور 10 سٹیپ پر گلائکالسس میں ہوتا ہے، اور ادھر بھی ایک CO2 ریلیز ہو جاتا ہے. اور پھر چھٹا سٹیپ ہے فارمیشن آف فیومریٹ. فیومریٹ جو ہے ادھر FADH2 بنے گا، سکسینیٹ ڈی ہائیڈروجنیز اس میں انوالو ہوگا. فیومریٹ یہ ٹرانس آئسومر ہے. یہاں پر سکسینیٹ ڈی ہائیڈروجنیز catalyze the oxidation of succinate to form a fumarate. It is a reversible reaction. یہاں پر in this step a molecule of FADH2 is generated. یہاں پر FADH2 کا ایک مالیکیول جنریٹ ہو جائے گا. یہاں پر جو ہے the reaction is catalyzed by fumarate یہ جو ہائیڈریٹیز، اور اس میں میلیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے. یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے کیونکہ اس میں میلیٹ بن جائے گا CaIOKS SFMO. اب یہاں میلیٹ بن جائے گا. تو میلیٹ بن جائے گا. میلیٹ بننے کے بعد کیا ہو جائے گا کہ بتا چکا ہوں کہ اس میں فیومریز
ہائیڈریٹیز اس میں انوالو ہوگا اور اس سے پانی نکلے گا. تو جب یہاں پر جو پانی آئے گا اس میں ہائیڈریشن اور یہ ریورسیبل پروسیس ہے، یہ ایک ریورسیبل پروسیس ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ آ جاتا ہے جس فارمیشن آف آکزیلو ایسیٹیٹ، ریجنریشن آف آکزیلو ایسیٹیٹ. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو میلیٹ آکزیلو ایسیٹیٹ بنے گا. یہاں پر اگین ایک NADH بنے گا، NADH بنے گا اور یہاں پر میلیٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم انوالو ہوگا. میلیٹ کو آکسیڈائز کیا جائے گا، آکزیلو ایسیٹیٹ جنریٹنگ اے مالیکیول آف NADH. This reaction is catalyzed by malate dehydrogenate enzyme, or oxaloacetate is regenerated in the step and combines with acetyl coenzyme A and continues the cycles. یہاں پر یہ ریئیکشن جو ہے اس میں انزائم جو انوالو ہے وہ میلیٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم ہے. اگین ایسیٹائل کو انزائم اے سے یہ ملے گا اور پھر سٹرک ایسڈ بنے گا اور پھر CaIO کے SSFMO بنے گا. اب سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں تو سگنیفیکنس یہ ہے کہ میٹابولک پاتھ وے میں اس کا بڑا رول ہے. TCA سائیکل کامن میٹابولک پاتھ وے آف کاربوہائیڈریٹ فیٹی ایسڈ امائنو ایسڈ ہے. At first bio molecules are catabolized by the separate metabolic pathway to generate acetyl coenzyme A, and then coenzyme A enter the TCA cycle to further metabolize in aerobic condition. تو یہاں پر جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی مالیکیول بنے گا وہ ایسیٹائل کو انزائم اے کی صورت میں آتا ہے. جیسے کہ آپ بیٹا آکسیڈیشن میں دیکھتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بیٹا آکسیڈیشن ہو جاتی ہے ایسیٹائل کو انزائم اے بنتا ہے اور ریسپیکٹیو سٹیج پر آ جاتا ہے. دوسری جو بات ہے کہ TCA is more efficient in energy conversion than other pathway of metabolism. Yes, tricarboxylic acid is the most efficient one. تو یہ زیادہ وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایمفیبولک پاتھ وے ہے، یہ کیٹابالزم بھی کرتا ہے اور اینابولزم بھی کرتا ہے. اس میں بعض امائنو ایسڈ سنتھسائز بھی ہوتے ہیں، اس میں بعض جیسے کہ پائرووک ایسڈ ایسیٹائل کو انزائم اے ڈیگریڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ میں بات کرتے ہیں. کیٹابولک کون کون سے ہیں؟ کیٹابولک یہ ہے بیکاز اٹ آکسیڈائز ایسیٹائل کو انزائم اے انٹو CO2 and H2O ریلیزز لارج اماؤنٹ آف انرجی. اور انابولک کون کون سے ہیں؟ انابولک پاتھ وے ہے بیکاز پریکرسر آف بایوسنتھسس آف ادر مالیکیولز ان سیلز جیسے کہ سٹریٹ، الفا گلوٹریٹ، سکسینائل کو انزائم اے، آکزیلو ایسیٹیٹ، گلوکوز، پیورین، پیرامیڈین سنتھسائز ہوتے ہیں فرام آکزیلو ایسیٹیٹ. فیٹی ایسڈ اسٹیرائڈز آر سنتھسائز فرام سکسینائل کو انزائم اے. سم امائنو ایسڈس یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پیورینز اینڈ پیرامیڈینز آر سنتھسائز فرام الفا کیٹو گلوٹریٹ. تو کئی ایک اسپیکٹس ہیں اس کے، انابولک اسپیکٹس بھی ہیں. دیکھیں گلوکوز سنتھسائز ہو رہا ہے، فیٹی ایسڈ سکسینائل کو انزائم اے سے سنتھسائز ہو رہے ہیں، گلوکوز، پیورین، پیرامیڈینز آکزیلو ایسیٹیٹ سے سنتھسائز ہو رہے ہیں، امائنو ایسڈس پیورین، پیرامیڈینز جو ہیں الفا کیٹو گلوٹریٹ سے سنتھسائز ہو رہے ہیں. تو اس کا انابولک پرسپیکٹو یہ ہے کہ الفا کیٹو گلیٹریٹ، سکسینائل کو انزائم اے، آکزیلو ایسیٹیٹ بہت سے مالیکیولز کے پریکرسرز ہیں. اچھا، ایک تھرڈ چیز اس میں انوالوڈ ہے وہ ہے سٹرک ایسڈ سائیکل ان ایروبک پروسیس. یہاں پر NAD آکسیڈائز فارم میں ہے، FAD ہے، یہ الیکٹران ایکسیپٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں، جہاں پر یہ جا کر اپنے لیے ATP پیدا کرتے ہیں. اور بتا چکا ہوں کہ جو ATP کا فادر ہے وہ ہے لپمین. 1953 میں اس کو ATP سائیکل پر اس کو وہ بھی ملا تھا نوبیل پرائز. اس کے ساتھ اکٹھا HA کرپ کو جو کہ 1988 میں یہ وفات پا چکے ہیں، 1900 میں پیدا ہوئے تھے. پلیز آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. آپ کے حوصلہ افزائی اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر کوشش کرنے کے لیے ایک انسپائریشن ہوگی.
اگر کوئی کویشچن ہو یا آپ کو کوئی ٹاپک مشکل لگ رہا ہو تو بتائیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. گڈ بکس آر ریٹن آفٹر بیڈ بکس. آہستہ آہستہ سب چیزیں امپروو ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر.